کیوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے تیرا احسان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پولیٹیکل ٹاک ود فائزہ بخاری کے ایکسکلوسیو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ 23 مارچ 1940 یہ وہ دن ہے کہ جہاں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا جو خواب دیکھا گیا تھا اسے تعبیر تک پہنچایا گیا، اور اس خواب کو منظر عام پر لایا گیا اور بتایا گیا کہ ایک الگ ریاست کا قیام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میں موجود ہوں مینار پاکستان، جسے منٹو پارک کے نام سے بھی جانا جاتا رہا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کے ساتھ دیگر ساتھیوں نے مل کر تحریک پاکستان اور میں آج کے 23 مارچ 1940 یوم پاکستان کا دن ہے، جو کہ آج کے دن سب کو پتہ ہے، بچے سے لے کے بڑے تک، کہ قرارداد منظور ہوئی جس میں ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے خواب دیکھا، جو آج وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج ہمیں پاکستان سرسبز پاکستان سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا۔ اور قائد اعظم پاکستان امن کونسل کا جو ہمارا منشور ہے، ہم اپنی مدد آپ کے تحت تمام ساتھی مل کے قائد اعظم امن کونسل کو ایک اچھے طریقے سے اچھے انداز میں چلا رہے ہیں۔ ہمارا اس میں مقصد قائد اعظم پاکستان امن کونسل کا جو منشور ہے وہ یہی ہے کہ اپنی افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی مہربانی سے ملک کی دفاع کے لیے جہاں پر بھی کہیں اللہ نہ کرے ہمارے ملک کو کوئی آنچ آتی ہے، تو سب سے پہلے قائد اعظم پاکستان امن کونسل انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اور اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ رہے گی اور اپنے ملک کے لیے اپنی کسی قسم کی جان کے قربان دینے سے دریغ نہیں کرے گی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ جب بات کرتے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے، تو 23 مارچ کے حوالے سے آج کی نوجوان نسل کتنا جانتی ہے یا اس کو بتانے میں ہمارا کردار کس طرح کا، یہ بھی جانتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 23 مارچ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو 23 مارچ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ کتنا شعور رکھتی ہے یا اس دن کو کس طرح سے جانتی ہے؟ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے بڑی باشعور ہے اور بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ جتنا ٹیلنٹ پاکستان کی نوجوان نسل میں ہے، اتنا ٹیلنٹ دنیا میں کسی نوجوان نسل میں نہیں ہے۔ تو پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ پاکستان کی جو جیوگرافک سچویشن ہے یا لوکیشن ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو جو پاکستان کا مقام دنیا میں ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، لہذا پاکستان کی اہمیت کو ہم کسی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تحریک پاکستان میں خواتین کا اہم کردار رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم فاطمہ جناح کو بھول جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم بیگم لیاقت علی کو بھول جائیں؟ بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے اس تحریک میں مردوں کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہاں پر ایک خاتون موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آج کے دن کو وہ کس طرح سے دیکھتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 23 مارچ کے دن کی مناسبت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ 23 مارچ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فاطمہ جناح نے اور لیڈیز نے بھی بہت زیادہ کام کیا، اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ 23 مارچ کے اپنا حوالے سے اسی طرح ساتھ چلیں گے اور پاکستان کو آگے لے کے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان کے لیے ہر قدم ہمارا یہ پیس کونسل کا ہر قدم بقدم ہم پاکستان کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہر پاکستانی کا جذبہ ہے کہ ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے، پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ یہاں پر یوتھ بھی موجود ہے، یوتھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ پاکستان سے کس طرح کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کے دن کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ آج کا دن ایسے ہے میم، میں آیا ہوں ملتان شریف سے، تو آج کے دن کے لیے ملانے کے لیے میں آیا ہوں صرف ملتان، یہی 23 مارچ منانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ صرف ملتان سے یہاں آئے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے۔ 23 مارچ کے حوالے سے یہاں پہ باقی لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ 23 مارچ کو ہوا کیا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی حکومت عہدیدار، یہ جگہ کتنی ویران پڑی ہے، 23 مارچ ہے، یہاں سب سے اہم کام ہوا تھا، مگر یہاں دیکھ لیں کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی کمشنر، کوئی آپ دیکھ لیں کہ کوئی سیاستدان یہاں آیا، کتنی ویران ہے۔ ورنہ یہاں اس وقت یہاں نا ایک پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی 23 مارچ والے دن۔ ہاں آج دیکھ لیں وہاں کون ہے۔ آج 23 مارچ اتنا بڑا دن ہے اور وہاں کیمرہ مارے، آپ ذرا ادھر کیمرہ ادھر کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس میرا یہی پیغام۔
इंतहाई अहम दिन होने के बावजूद आज यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। ये पब्लिक की डिमांड है कि ये वो दिन है कि जिस दिन इस मुल्क का ख्वाब देखा गया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने और कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान को सबके सामने ला के रखा और ये साबित कर दिया कि ये वो रियासत है जहाँ मुसलमानों को आज़ादी के साथ रहने का हक हासिल होगा और इसके साथ साथ दीगर मज़ाहिब भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रह सकते हैं, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आज नौजवान यहाँ मौजूद हैं जो नारा लगा के अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करेंगे कि हम पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल भी कुर्बान है, इस पे जान भी कुर्बान है। 23 मार्च पाकिस्तान का वो दिन जिस दिन पाकिस्तान के ख्वाब को देखा गया। आज मीनार पाकिस्तान पर बहुत सारी तंजीमें आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे यूथ को रिप्रेजेंट करने वाले लोग आते हैं जो आके अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। यहाँ पर एक और फाउंडेशन मौजूद है, उनसे बात करते हैं और इसके ऊपर उनका स्लोगन है कि जिनाह का पाकिस्तान चाहिए और उनसे पूछते हैं ये क्या कहना चाहते हैं और आज के दिन को किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। इस फाउंडेशन से आप आई? हम जिनाह का पाकिस्तान फाउंडेशन से हैं। मैं उसकी वुमेन चांसलर हूँ लाहौर चैप्टर की। हम जिनाह का पाकिस्तान बेसिकली तो लोग देखते हैं इस नारे को तो हैरान होते हैं कि जिनाह का पाकिस्तान चाहिए, क्या आज तक इनको जिनाह का पाकिस्तान नहीं मिला? तो हाँ, वाकई हमें आज तक जिनाह का पाकिस्तान नहीं मिला। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और जिसकी ताबीर कायद-ए-आज़म ने मुमकिन बनाई। वो इस तरह की शिद्दत पसंदी को नहीं चाहते थे। वो ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहते थे जहाँ पे जो बुनियादी हुकूक हैं वही लोगों को ना मिले, जहाँ पे इंसाफ ही ना मिले और जहाँ पे जिसका कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बार अपने ख़िताब में इरशाद भी फरमाया कि हमारा कानून बना बनाया जो है वो 1400 साल से मौजूद है, यानी कुरान मजीद। और जहाँ पे वो कानून ही मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि सच में ये वो जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है। जब हम बात करते हैं कानून के हवाले से या तमाम बातों के, जैसे आपने कहा कि हमें वो पाकिस्तान चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब क्या समझती हैं? बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो काम कर रही हैं। पीपल्स पार्टी वो आवाम की बात करती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो भी आवाम की बात करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी तब्दीली की बात करते हैं, नया पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने भी कहा है। तो आप क्या समझती हैं कि वो पाकिस्तान नहीं है जो जिन्ना का पाकिस्तान है? नहीं, अभी तक तो शायद कोई भी वो वाला पाकिस्तान नहीं है जो कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल ने चाहा था। कोई भी पार्टी या तंजीम से हट के अगर हम चाहें तो इस वक्त हम बुनियादी हकूक़ और पाकिस्तान बना ही जो इस्लाम के नाम पर था, तो इस्लाम से मुबनी कानून और सब कानून साजी सब चीज़ें इस जिन्ना के पाकिस्तान में ज़रूरी है। पाकिस्तान चाहते हैं जो जिन्ना का पाकिस्तान होना चाहिए। यहाँ पर दो लोग और मौजूद हैं, शर्ट पहनी हुई है जिन्ना का सिपाही। उनसे पूछती हूँ इस स्लोगन की वजह क्या है और उसके साथ वो आज के पाकिस्तान को कैसा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शर्ट के हवाले से मुझे बताइए कि आपकी शर्ट पे एक स्लोगन है जिन्ना का सिपाही और आज के पाकिस्तान को कैसा आप देखते हैं आप? देखें, आज का जो पाकिस्तान है वो वाला पाकिस्तान नहीं है जिसका क़याम 23 मार्च 1940 को करारदाद में कायद-ए-आज़म ने पेश किया था। आज हम पाकिस्तान में रह तो रहे हैं मगर जो विज़न कायद ने हमें 23 मार्च 1940 को दिया था हम उस विज़न से दूर हैं। तो आज हम एक छोटा सा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए मीनार पाकिस्तान, जो कि एक वो मुकाम है जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, हम एक छोटा सा एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हमें जिन्ना का पाकिस्तान चाहिए। तो आइए आज के दिन के हवाले से मिलकर अज़म करते हैं कि हमने उस विज़न को अपनाना है और जिन्ना का पाकिस्तान बनाना है। जिन्ना का पाकिस्तान बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? बहुत सारी जमातें हैं, पार्लियामेंट में बैठती हैं, डेस्क बजाए जाते हैं, एक दिन के लिए पाकिस्तान के नारे भी लगाए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमती लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और आज के दिन की मुनासबत से क्या पैगाम है उन लोगों के लिए? मैं बेसिकली जिन्ना के पाकिस्तान फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ लाहौर चैप्टर का। मैं एक ज़रा छोटा सा इंट्रो आपको अपनी फाउंडेशन का दे दूँ कि हमारे पाकिस्तान में 7 चैप्टर हैं इसके और जो डिफरेंट सिटीज़ में वर्किंग कर रहे हैं और जो हमारे आला वफ्द जो ऊपर बैठे हैं, हर कोई आता है वो सिर्फ अपने मकसद के लिए जो है ना, हर कोई अपने लिए जीता है। अपने मुल्क के लिए हमें जीना चाहिए और अपने जीने के बजाय हमें ये अवाम को बताना चाहिए कि हमें जो जिन्ना ने पाकिस्तान दिया था हमें बेसिकली वो पाकिस्तान चाहिए। हमें इक़्तिदार में बैठ के लॉलीपॉप दे दिया जाता है लेकिन हमें जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं वो नहीं दिए जाते। मैं आप सब ये जितने लोग हैं सारे ये सब जिन्ना के सिपाही हैं। अगर मैंने शर्ट पहनी है तो मैं अपना हक़ पूरा करूँ, आप सबको भी चाहिए कि आप अपना हक़ पूरा करें, आप अपने हकूक़ जो हैं वो मांगें इनसे। और जो जिन्ना का पाकिस्तान था वही पाकिस्तान हमें चाहिए और इसीलिए आज इस स्लोगन के साथ हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमें जिन्ना का पाकिस्तान चाहिए।
اور جناح کا پاکستان وہی پاکستان ہے کہ جہاں پہ ہر کسی کو مساوی حقوق حاصل ہیں، جہاں قانون کی دسترس جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے، جہاں قانون انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ناظرین، اس وقت میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں وہ شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ثقافت اور کلچر کے لحاظ سے تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں انہی کا نام آتا ہے، اور جب بات آتی ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کی یا ان کی فیملی کے حوالے سے تو وہ شخصیت فوری طور پہ دماغ میں آ جاتی ہیں۔ جی میں موجود ہوں یوسف صلاح الدین صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ 23 مارچ کی مناسبت کے حوالے سے وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ سب کو آپ کی کے چینل کی وساطت سے آج کا جو دن ہے تمام پاکستانیوں کو اس کی مبارک ہو۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے اور جب علامہ محمد اقبال صاحب کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور اس خواب کو عملی تعبیر بھی پہنائی گئی، اس کو آج اس مقام تک بھی لایا گیا، جب پاکستان کی بات کی جاتی ہے یا صرف ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو میں چاہوں گی کہ میرے ناظرین کو صرف اتنا بتائیے کوئی ایک ایسی یاد جو آپ کو اپنے نانا کی ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کو اپنے نانا کی یاد ہو۔ میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب ان کا انتقال ہو گیا۔ میری والدہ 5 سال پڑھی تھی، ملت کا پاسبان ہے۔ یہ 3 لوگ پیوٹل تھے کہ یہ جلسہ 23 مارچ کو ہی ہوگا، کیونکہ اس وقت کی جو حکومت تھی جو پنجاب کی وہ ہیڈ تو ایک مسلمان نہیں کر رہے تھے، سر سکندر اعیاد، لیکن یونینسٹ کی گورنمنٹ تھی، اور ان کی حتی الوسع یہ کوشش تھی کہ یہ جلسہ لاہور میں 23 مارچ کو نہ ہو۔ انہوں نے اس واقعے کا یہ ایک بنایا کہ کیونکہ چند دن پہلے یہاں خاکساروں کے اوپر جو مسلمان تھے خاکسار یہی بالکل ہمارے گھر کے قریب ہی جہاں اب پھجا پائے والا مشہور ہے، تب ایک میدان ہوتا تھا، یہاں ان پہ فائرنگ کی اور بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ حالانکہ جو تھے خاکسار وہ پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے، اور انہوں نے ایک خاکسار نے قائد اعظم کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ بہرحال ان تینوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں جلسہ تو 23 مارچ کا ہوگا۔ بہرحال ان کو پھر بلایا گیا سیکریٹریٹ میں، وہاں چیف منسٹر جو تھے سر سکندر اعیاد وہ اور جو مسلمان وزراء تھے پنجاب کے، دے ٹرائی ٹو کنونس دیم کہ آپ یہ جلسہ پوسٹ پون کر لیں، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، انگریز سرکار ناراض ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے پھر قائد اعظم کو فون کیا وہاں وہیں سے سیکریٹریٹ سے۔ قائد اعظم اس وقت دہلی میں تھے اور ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم فلی رسپانسبل ہیں آف آل کانسیکوینسز، لیکن جلسہ 23 مارچ کو ہی مسٹ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پہلے تو انگریزوں نے اجازت ہی نہ دی وہاں منٹو پارک میں جو اقبال پارک ہے، تو میرے جو دادا تھے ہماری بالکل جو زمین تھی جہاں اب یہ سارا کریم پارک ہے لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل کے سامنے، یہ ہماری ساری ایگریکلچرل لینڈ تھی، رائٹ اپ ٹو راوی اینڈ اکراس دا راوی۔ انہوں نے وہاں ایک باغ تھا کیا کہتے ہیں امرودوں کا، کچھ فصلیں تھیں، انہوں نے ایک رات کے اندر ہی وہ ساری فصلیں جو تھیں وہ ختم کروا دی اور درخت بھی کٹوا دیے اور ایک گیٹ بھی بنا دیا کہ یہاں اب جلسہ ہوگا اگر انہوں نے، لیکن الٹیمیٹلی پھر انگریزوں نے اجازت دے دی اور پھر جلسہ وہیں ہوا۔ اب یوں ہوا کہ اب میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ میری جو فیملی ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس دن کے ساتھ۔ بالکل۔ تو اس وقت پھر جب قائد اعظم تشریف لائے تو یہی تینوں حضرات تھے، اپنا میاں بشیر اور میاں امیر الدین اور سر شاہ نواز ممدوح، جنہوں نے ریلوے اسٹیشن لاہور پہ ان کا استقبال کیا۔ اور قائد اعظم کا بڑا پن دیکھیے کہ وہ سیدھا سب سے پہلے ان مسلمان خاکساروں کی مزاج پرسی کے لیے گئے جو زخمی تھے، زخمی بھی تھے، پاکستان بنانے کے حق میں بھی نہیں تھے اور ان کو قتل بھی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود وہ ان کو گئے، ان کی مزاج پرسی کی۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب جلسہ جب ہونے لگا تو اس وقت کوئی بھی ان کو نہ کرسیاں دینے کو تیار تھا، نہ کوئی اور سامان جو جلسے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس کی دینے کو تیار تھا۔ تو میرے والد مجھے یہ بتایا کرتے تھے قصہ، کیونکہ ہم تو پلے ہی ان کہانیوں کے، ہماری تو بیڈ ٹائم سٹوری تھی، لے کے کچھ اپنا 10-12 ینگ
نوجوان ذرا تھوڑے سے مضبوط صحیح ان کو ساتھ لے کر گئے، ساتھ لے کر گئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو بیٹا چابی لے لو اور تالا کھول کے جو دل کرتے رہے. مجھ سے اگر کسی نے پوچھا تو میں کہوں گا کہ یہ تو انہوں نے تالا کھولا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ دیں ہم کر لیں گے. اور پھر انہوں نے وہاں سے جو سامان تھا وہ لے جانا شروع کیا. اور میرے والد بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے سامان وہاں جا کے رکھا تو آدھے گھنٹے کے اندر جتنا مسلمان تھا نا اندرون شہر کا وہ باہر آ گیا اور انہوں نے آگے جلسے کی تیاری شروع کر دی. تو بہت ساری چیزیں، وہ جو کرسی ہے جس پہ قائد اعظم بیٹھے تھے وہ اس وقت جو رینجرز نے بنایا ہے ایک میوزیم، پاکستان میوزیم لاہور کے باغا بارڈر پہ وہاں موجود ہے. جو قالین بچھا تھا وہ میرے پاس یہاں موجود ہے کیونکہ وہ گھر سے بہت ساری چیزیں گئی تھیں. مطلب آپ نے اس کو صحیح طرح سے ہوسٹ کیا، آن کیا، جیسے آپ اپنے گھر سے چیزیں لے کر کے آپ کی فیملی کا پورا کنٹریبیوشن رہا وہاں پہ. وہ تو آبویسلی کیونکہ میرے جو دادا تھے ہی واز ون آف دا کلوزسٹ الائز آف قائد اعظم ان لاہور. اسی لیے جب 1946 میں جب پہلا میئر کا الیکشن ہوا ہے لاہور میں تو میاں امیر الدین کو ٹکٹ دی قائد اعظم. اور جب ان کی بیٹی مجھے ملنے آئی تھی تو میں نے ان کو وہ تصویر دکھائی کہ یہ میئر الیکٹ ہوئے تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ یاد ہے کہ جب میاں امیر الدین الیکٹ ہوئے تھے دا فرسٹ میئر تو ہی واز ویری ہیپی مائی فادر. اینڈ انہوں نے بلکہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ دس از اے گڈ اومن فار پاکستان. یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا شگون ہے. صحیح. کیونکہ پاکستان اور بڑا انٹرسٹنگ الیکشن تھا کیونکہ کانگریس کی اور مسلم لیگ دونوں کے ووٹس جو تھے ایک برابر تھے اور دونوں طرف سے دونوں ہی اسٹرانگ تھے. اور ٹاس پہ یہ فیصلہ ہوا، ٹاس پہ میاں امیر الدین جیت گئے یہ الیکشن. سو ہماری فیملی کا بہت ہی گہرا تعلق ہے. ہماری فیملی نے مسلم لیگ کے ساتھ کو جوائن کیا 1906 میں جب دوسرا اجلاس مسلم لیگ کا کراچی میں ہوا. تو اس میں میرے جو دادا کے دادا کے چھوٹے بھائی تھے میاں ظہور الدین اور ان کے کزن تھے میاں حسام الدین. یہ دونوں جو میاں ظہور الدین تھے وہ قاسم ضیاء صاحب جو ہمارے ہاکی کے ان کے دادا تھے. تو یہ دونوں انہوں نے ہماری فیملی کو ریپرزینٹ کیا وہاں کراچی میں. کیونکہ مسلم لیگ ایک سیاسی پارٹی بنی 23 مارچ 1940 کو. اس سے پہلے مسلم لیگ کا کوئی نصب العین ہی نہیں تھا. جب 1940 میں یہ قرارداد پاکستان جو تھی وہ منظور ہوئی تو تب مسلمانوں کو ایک نصب العین ملا اور تب 7 سال میں آپ نے پاکستان اٹین کر لیا. وہاں بیٹھے ہوئے قائد اعظم نے یہ کہا جب یہ افسر مولانا فضل حق نے یہ قرارداد پڑھی تو انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ he pointed towards the grave of علامہ اقبال and he said انہوں نے کہا اقبال کے مزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تب تو مزار نہیں تھا تو میرا خیال صرف ان کی صرف قبر ہی تھی. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ if he was alive today he would have been very happy. اگر وہ زندہ ہوتے آج تو بہت خوش ہوتے because we have done exactly what he wanted us to do. کہ ہم نے وہی کیا ہے جو علامہ اقبال چاہتے تھے ہم سے. یہاں پر وقت ہوا چلتا ہے ایک مختصر سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. اقبال کا پاکستان اور آج کا پاکستان کتنا ڈفرینس ہے اور یوسف صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا. جب تک ہے یہ دنیا باقی، جب تک ہے یہ دنیا باقی، ہم دیکھیں آباد، ہم دیکھیں آزاد تجھے.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। बात हो रही है 23 मार्च 1940 के हवाले से। ये वो दिन है कि जिस दिन मुसलमानों को एक अलग रियासत पे क़याम का जो हुसूल है वो मुमकिन होता हुआ नज़र आया और एक ऐसी जमात मिली कि जिसके साए में मुसलमान एक परचम के नीचे आके खड़े हो गए। और जब हम बात करते हैं एक परचम के नीचे आने की, तो यूसुफ सलाहुद्दीन साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जो हमें बता रहे हैं पाकिस्तान के क़याम के पहले की बातें और बिलखुसूस उस जलसे की बातें कि उस जलसे को किस तरह से यकीनी और मुमकिन तौर पर सबके सामने लाया गया और वो जुलसा सबके सामने आया। सलाहुद्दीन साहब, आपने जिस तरह से बताया हमें कि वो तमाम चीज़ें कि किस तरह से वो खाकसार मूवमेंट थी, फिर वो तमाम बातें आपने की हैं। इकबाल का ख्वाब जिसे इलामा इकबाल ने देखा और कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आज हमने एज इट इज़ वैसा ही किया जैसे इलामा मोहम्मद इकबाल साहब चाहते थे। देखें, अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ को देखें जी, पाकिस्तान की मूवमेंट को देखें तो ये कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है सर सैयद अहमद ख़ान से जी, और अलीगढ़ मूवमेंट से। जी बिल्कुल। ठीक है। और सर सैयद अहमद ख़ान ने एक कोई तकरीबन मेरा ख्याल 1898 में या उससे कुछ चंद साल आगे पीछे, मुझे अब सन याद नहीं आ रहा, उन्होंने बड़ी तारीख़ी एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि मुसलमान और हिंदू, ये इकट्ठे नहीं रह सकते और मेरी ज़िंदगी में तो शायद ना हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी के बाद एक दिन आएगा कि जब ये अलहदा हो जाएंगे, यानी कि उनकी इतनी बिल्कुल। सो पहली ईंट पाकिस्तान की उन्होंने रखी। और ईंट किस तरह रखी? आप मुझसे पहले ये पूछ रही थी आप मुझे कि क्या मुसलमानों का हालत बहुत ख़राब थी। 1857 के बाद तो कुछ भी नहीं था, मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई, दूसरी जंग के बाद अंग्रेज़ आ गए, नुकसान हुआ। बिल्कुल, अंग्रेज़ आ गए और जो बादशाह का उन्होंने हशर किया उसको वहाँ रंगून में जाके तो उसको वहीं मुल्क बदर ही कर दिया। तो उसके बाद मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों की थोड़ी सी अपनी एक लीडरशिप कोई नहीं थी, जो हमारी मजहबी लीडरशिप थी उसके पास कोई किसी किस्म का कोई, उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनके पास किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था जी, एक सही प्लेटफॉर्म नहीं था कि प्लेटफॉर्म अगर हो भी, लेकिन वो उनके पास वो सोच नहीं थी कि जिसको डिलीवर कर सके, उसको डिलीवर कर सकें। वो खिलाफत मूवमेंट हुई, वहाँ भी कुछ मारे गए। वो खिलाफत मूवमेंट जो थी एंड में गांधी ने अपने हाथ में वो ले ली खिलाफत मूवमेंट, और जो उन्होंने सिंध में और उन इलाकों में उन्होंने इनकरेज किया मुसलमानों को कि आप जाएं और जाके वहाँ जंग लड़े, और पीछे से जो उनके मकान खाली रह गए वो सारे हिंदुओं ने खरीद लिए। यानी कि ये, क्योंकि कायद आज़म और इकबाल, इस तरह हमारी भी फैमिली एक वक्त में बिल्कुल खिलाफत मूवमेंट के हक में थे, लेकिन जब ये गांधी ने अपने हाथ में ले ली तो उस वक्त कायद और अपना इकबाल जो थे उससे अलहदा हो गए थे। यू नो, दे सेपरेटेड कि हमारी एक अलग जमात होनी चाहिए। बात नहीं हुई। तो ये बहुत बुरी हालत थी मुसलमानों की, और कोई ना ये अपने वो पकड़ में ही रहते थे और बस अपनी वो जो बिल्कुल ही दकियानूसी और बैकवर्ड उनकी सोच थी। और फिर तो पहला जो काम सर सैयद ने किया कि उन्होंने कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई ताकि मुसलमान पढ़ सकें। वो जत्था जब निकला मुसलमानों का, पढ़े लिखे मुसलमानों का, उसने फिर फ़र्क डाला। अब इसी सिलसिले में यहाँ जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो मेरे दादा के दादा थे मियाँ करीम बख्श, और बहुत सारे जो यहाँ के कुछ वेल टू डू मुसलमान थे यहाँ पंजाब के, उन्होंने अंजुमन इस्लामिया, जो बाद में अंजुमन हिमायत इस्लाम बनी, जिसके आप देखती हैं अब वो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन, इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड, इस्लामिया कॉलेज दूसरा भी है, और इस्लामिया कॉलेज बाद में अपना लॉ कॉलेज, और बहुत से यतीम खाने और स्कूल, और ये जो थे ये इन्होंने अपनी जायदादें, यानी कि हमारे ख़ानदान ने जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी 1/3 जो प्रॉपर्टी थी डोनेट की, उन्होंने उसी वक्त अंजुमन को दे दी। और कुछ बादशाही मस्जिद की जो, क्योंकि सिख जब गए थे यहाँ से तो उन्होंने काफ़ी अपना कुछ डिस्ट्रक्शन भी की थी, मीनार सारे उड़े हुए थे और जो मस्जिद थी उसको अस्तबल बना दिया गया था। तो उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया कि इसकी जो मरम्मत है सारी, वो फिर ये जो दीवार है अब शाही मस्जिद के चारों तरफ, ये पहले नहीं थी, पहले ओपन थी, ये बाद में बाउंड्री वॉल, ये बाद में फिर ये बनी, और ये गेट था जो जहाँ से लामा साहब का मज़ार है वो ऊपर जाती हो, लेकिन दीवार नहीं थी। सही। तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने की। तो अंजुमन ने भी यही किया। अंजुमन ने यहाँ फिर पंजाब के अंदर मुसलमानों को फ्री एजुकेशन के लिए सबसे पहले जो मेजर जो चीज़ थी वो बनी अपना इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड तो मेरे ख्याल बाद में बनाया आफ्टर पार्टीशन। तो उस वक़्त फिर ये जो एक हरियावल दस्ता निकला, क्योंकि कायदे आज़म को पंजाब में लोग नहीं जानते थे, वो रहते थे वहाँ अपना बॉम्बे में और ज़्यादा उनका उधर ही ताल्लुक़ था, यहाँ नहीं था।
تو جب اقبال نے جب قوم کو قائد اعظم کا نام دیا اور اقبال نے کہا کہ بھئی یہی بندہ ہے, کوئی دوسرا شخص نہیں ہے کہ جو آپ کو لیڈ کر سکتا ہے, اسی بندے میں وہ صلاحیت ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت قائد اعظم نہیں مانتے تھے, وہ پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے, وہ کہتے تھے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, ہمیں انڈیا کو ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن ایز ٹائم وینٹ بائی, جب کانگریس میں رہ کے انہوں نے دیکھا جو ایکچوئل ان کا جو چہرہ تھا, ان کانگریس کے جو لوگ تھے کہ جو بڑے اپنے آپ کو سیکولر کہتے تھے, جب ان کی اصلیت بھی ان کے ساتھ کھل کے سامنے آئی تو پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بات اور آپ یہ سوچیں کہ جتنے خطوط علامہ اقبال نے قائد کو لکھے وہ تو موجود ہیں, لیکن جتنے خطوط قائد اعظم نے اقبال کو لکھے, کیونکہ قائد اقبال ہر وقت قائد اعظم کو کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے کہ تم کہ آپ آئیں, آپ ہی کر سکتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے, بیسیکلی وہ کر رہے تھے, ان کو کنونس کر رہے تھے. تو وہ خطوط سارے کے سارے جو جواب میں قائد اعظم نے لکھے وہ موجود نہیں ہیں. کیوں کہ وہ قائد علامہ صاحب نے اپنی زندگی میں ہی جلا دیے تھے سارے. تو ان کی یہ تھنکنگ تھی کہ اگر یہ خطوط اس وقت تو قائد اعظم نہیں اگری کرتے تھے نا, تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ خطوط رہ گئے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو لوگ اٹھیں اور کہیں کہ تو قائد اعظم تو پاکستان بنانے کے حق میں ہی نہیں تھے, یا قائد اعظم کے اس وقت کے یہ اس وقت موقع کے اوپر یہ کسی نے تھوڑا دیکھنا تھا کہ وہ حق میں تھے اس وقت کے نہیں تھے, کیا تھے, بالکل انہوں نے وہ جلا دی. یعنی کہ اتنی ان کی میرا مطلب جو سوچ تھی. دوسرا واقعہ کہ جب لاسٹ ٹائم علامہ اقبال ملنے آئے ہیں, قائد اعظم ملنے آئے ہیں اقبال کو, تو اس وقت اقبال مطلب کہ آئی تھنک اٹ واز اے فیو منتھس بیفور ہی پاسڈ اوے. تو وہاں انہوں نے ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے میرے والد نے بلایا اور کہا کہ بھائی مہمان آئیں گے تو میں آ کے ان کو سلام کرنی ہے اور اپنی کتاب لے کے آنی ہے آٹوگراف والی, اور ان سے تم نے آٹوگراف لینا ہے اور صاف ستھرے تیار ہو کے تمہارے. اچھا. تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میں انہوں نے کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے انہوں نے کہا کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی وین یو گرو اپ ینگ مین. تو اب وہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا, اتنی وہ روبدار شخصیت تھی, ایسی ان کی پیئرسنگ آنکھیں تھیں کہ میں کچھ کہہ نہ پایا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ڈو یو رائٹ پوئٹری, تو انہوں نے کہا نو سر آئی ڈونٹ رائٹ پوئٹری. تو دین واٹ وڈ یو لائک ٹو بی وین یو گرو اپ. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, تو قائد نے علامہ صاحب کو کہا کہ ہی ڈزنٹ سے اینی تھنگ, ہی ڈزنٹ اسپیک. تو انہوں نے کہا علامہ صاحب نے قائد سے کہا ہی از ویٹنگ فار یو ٹو ٹیل ہم واٹ ٹو بی. تو اس طرح کے واقعات ہیں. پھر یہ بھی ایک بڑا اپنا ایک واقعہ ہے کہ جب پنڈت جواہر لال نہرو علامہ صاحب کی عیادت کے لیے آئے. پنڈت جواہر لال نہرو بہت علامہ کی عزت بھی کرتے تھے. بہرحال دونوں ہی کشمیری پنڈت تھے, تو ایک دوسرے کا ان کے لیے ایک یہ بھی تھا. تو اس وقت ان کے ساتھ میرے جو فادر ان لا تھے میاں افتخار الدین اور ان کی وائف ہے افتخار الدین, وہ بھی ان کے ساتھ تشریف لائے. اس وقت میاں افتخار الدین کانگریس پنجاب کانگریس کے صدر تھے, یونائٹڈ پنجاب کانگریس کے. تو وہاں جب آئے تو پنڈت جی ان کے یہ بیڈ پہ تھے, لیٹے ہوئے تھے, ہی couldn't get up. تو پنڈت جی زمین پہ بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. تو میری والدہ کو بھی کچھ یاد ہے کہ اس وقت ان کے پاس لیٹی ہوئی تھیں یا بیٹھی ہوئی تھیں. تو انہوں نے یہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ان سے کہا کہ ہم تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں, آپ ہیں مسلمانوں کے لیڈر ہیں, اور کچھ انہوں نے کچھ ہی واز ناٹ ٹو کمپلیمنٹری اباؤٹ قائد اعظم. تو علامہ صاحب نے پنڈت جی سے کہا کہ آپ مجھ سے کیا کہتے ہیں, میں نے تو خود ان کا ادنا سا سپاہی. اچھا, یہ آپ نے جو واقعات ہمیں بتائے ہیں, یہ واقعات بہت سارے ہیں اس طرح کے. آج کے پاکستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ, اور اقبال کا وہ خواب جو اقبال نے دیکھا, اقبال اور قائد اعظم کا جو ویژن, ریمبر ان دونوں کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں, یہ علیحدہ نہیں ہے. بالکل ان کی ایک ہی سوچ تھی. اب پہلی بات تو یہ کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. نظریہ پاکستان جو ہے وہ بالکل اور بالکل جو سٹی اسٹیٹ آف مدینہ تھی, جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنائی تھی, اور وہ جو کانسٹیٹیوشن جو اس اسٹیٹ کو دی تھی جس کو ہم میثاق مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں, اس کا پہلا چیپٹر یہ تھا کہ آل ریزیڈنٹس, آل سٹیزنز آف مدینہ ول ہیو ایکول رائٹس irrelevant of their caste, creed اور religion. That is the ideology of Pakistan. اس آئیڈیالوجی کے اوپر پاکستان بنانا. بالکل. ہم اس کے نزدیک ہیں,
مشکل ہے بہت تو اس لیے وہ پاکستان جو قائد اور اقبال کا ویژن تھا ہم نے نہیں بنایا. یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ اقبال کی جو ویژن تھی سیلف ریلائنس کی, کہ ہم خود ہم اپنے اوپر انحصار کریں, پر ڈیپینڈ کریں, ہم نے نہیں کبھی امپلیمنٹ کی, نہرو نے کی ہندوستان, اور آج اس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یوسف صلاح الدین جب شام کو اکیلے بیٹھتے ہیں اور جب وہ نیوز چینلز دیکھتے ہیں اور جس کے اندر ڈفرینٹ تحریکیں, کبھی پی ڈی ایم کا شور ہے, کبھی کس تحریک کا شور ہے, جب ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ سارے میرے اب جاننے والے دوست ہی ہیں, تو میں تو ویسے کم ہی دیکھتا ہوں. آپ ٹو بی ویری آنیسٹ, کافی عرصہ ہو گیا میں نے خبریں دیکھنی ہی بند کر دی. صحیح, کوائٹ پینفل. اور مجھے آئی تھنک کہ مجھے یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو چینلز ہیں, خاص طور پہ ہماری جو انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ میڈیا ہے, دے آر ناٹ رسپانسبل. وہ ایک رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے, آپ ہندوستان کے دیکھ لیں, ذرا سی بات ہوتی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم نہیں ہو سکتے. میں نے کئی دفعہ آپ کے جو مالکان ہیں سب میرے دوست بھی ہیں, میں نے اتنا ان کو اتنا ریکویسٹ کی ہے, میں نے کہا کہ دیکھیں جس طرح آج 23 مارچ کا دن ہے, اسی طرح 14 اگست ہے, 25 دسمبر ہے, علامہ صاحب کی کا اقبال ڈے ہے, محترمہ فاطمہ جناح کی برتھ ڈے ہے. میں نے کہا یہ 5 دن آپ لے لیں خدا کے واسطے, آپ سارے چینلز مل کے ایک کوئی ویڈیو بنا دیں, ایک کوئی ڈاکیومنٹری بنا دیں, ایک کوئی سانگ بنا دیں, اور اس کو بار بار چلائیں, جو کہ ایجوکیٹو ہو آپ کے یوتھ کے لیے. لیکن نہیں کرتے. آج کے یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور بالخصوص آپ کا ایک کریڈٹ یہ بھی ہے کہ آپ اس وقت ثقافت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ جب ثقافت کا نام آتا ہے, کلچر کا نام آتا ہے, تو آپ فوری طور پر سب سے پہلے فرنٹ پہ کھڑے نظر آتے ہیں اس چیز کو پروموٹ کرتے ہوئے. میرا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب سیاست میں نے چھوڑی تو مجھے پتا تھا کیا ہونا. یہ جو آج ہو رہا ہے جی, آنیسٹلی میں نے 20 سال پہلے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہی ہونا, بیکاز میں نے بڑی کلوزلی ہر چیز کو دیکھا, ہر چیز کو دیکھا میں نے. مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کیا ہوتا ہے, کیا آپ کو کبھی زندگی میں کتاب لکھی تو اس میں لکھوں گا سب کچھ. ابھی تو میں کچھ نہیں کہتا, لیکن مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہی ہونا ہے. اور یہ سارا جو ہم کیا ہو گئے ہیں, ایک اتنی بد تہذیب, بے ادب, ایک بدتمیز قوم بن گئے ہیں. ہمارے بچوں کو ادب ہی کوئی نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ بڑے آئیں تو ان کو سلام کرنا ہے, یا کس طرح کوئی اداب کیا, کسی نے سکھایا ہی نہیں ان کو. آپ کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ جو پڑھاتے ہیں, اب مجھے کل میں ایک اسکائپ پہ انٹرویو کر رہا تھا, ایک تو مجھے وہ ایک جو کر رہے تھے وہ بھی پروفیسر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اقبال صحیح میں نے جا کے BA میں سمجھا, میرے ایک استاد تھے, انہوں نے مجھے اقبالیات پڑھائی. ورنہ ہم تو جس طرح غالب کو پڑھتے ہیں, میر کو پڑھتے ہیں, اسی طرح اقبال کے 4 شعر ہوتے تھے بس اس طرح سے پڑھ کر رکھ دیا. ورنہ اقبال کے اوپر اقبال کی فلسفی کے اوپر تو کچھ تھا ہی نہیں. آپ جب تک اس قوم کو جو گریجویٹ یہاں بنے گا, جب تک اس کو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام نہیں پڑھائیں گے, تو آپ کی جو سوچ ہے یا قائد یا اقبال کی جو فلسفی ہے وہ کبھی آپ کے نوجوانوں تک نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں کہ جو ہمیں جس چیزوں سے ہمارے قائد نے ہمیں وارن کیا, ہم نے وہی کچھ کیا. اور آج ہمیں یہ جو 4 ہمارے صوبے ہیں, اب کشمیر بھی ہے, بلتستان بھی ہے, ہمیں ایک دوسرے کے نزدیک ہونا چاہیے تھا. پہلے ہم نے مشرقی پاکستان کو اپنے آپ کو جدا کیا, ہماری غلطی ہے. کوئی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی فلاں غدار تھا. مجیب الرحمان غدار تھا, تو مجیب الرحمان کو آپ دیکھیں, محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشن میں 7 مجیب الرحمان رہے ہیں. بالکل, میں پیچھے میں نے ایک ویڈیو بنایا فاطمہ جناح, محترمہ فاطمہ مادر ملت کے اوپر, کیونکہ اب آج تک کسی نے ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کی. اتنی بڑی کنٹریبیوشن مائیں ہماری پاکستان, ہمیں شرم آنی چاہیے. اور اس کو بھی ایوب خان نے ڈکلیئر کر دیا ہے ایز اے غدار کہہ دیا, جسٹ بیکاز وہ اس کے خلاف کھڑی ہو گئی اور اس کو قتل کروایا گیا. آئی مین یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ کیا اس ملک کے ہم نے نہیں کیا. پہلے بولنے نہ دیا گیا, اس کو اجازت نہ دی گئی کہ وہ کسی پاکستان ڈے کے اوپر یا قائد اعظم کی سالگرہ کے اوپر وہ تقریر کر سکیں. وہ تقریر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پہلے ہم سینسر کریں گے. پھر ان کی جب تقریر چلی ایک دفعہ تو بیچ میں وہ سارا سسٹم خراب کر دیا گیا کہ ان کی آواز ہی نہ پہنچ سکے. تو یہ ساری ہماری جو تاریخ ہے, اور مسلمانوں کی تاریخ بھی آپ شروع سے دیکھتی آئے, اور آج تک اسی قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے. بالکل. اور اب دیکھیں کہ اس کا ال ٹائم کا انجام کیا ہوا کہ دنیا ترقی کر گئی,
ٹھیک ہے. اور مجھے بتائیں کہ انسانوں کی خدمت مسلمان تو نہیں کر رہے, بالکل بھی ہم نے تو کچھ بھی ان کی خدمت نہیں کی. ہاں عیسائی یہودی ضرور کر رہے ہیں, وہ ہر قسم کی مطلب جو ہماری تعلیمات کی ہم ان سے دور ہیں, ہر قسم کی میڈیسن جس سے انسانیت کو فائدہ ہو وہ بنا رہے ہیں. جو ہم نے کرنا تھا وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو میرا مطلب ہے کہ اور بالکل ہم نے ہمارے خاص طور پہ ہمارے جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو کچھ سوچنا چاہیے, ان کو کوئی عقل آنی چاہیے کہ ان کو اپنے لوگوں کو یہ صحیح کہ دے کین بی ویری ہیلپ فل اف دے وانٹ ٹو. مطلب کہ پاپولیشن بڑی ہے, یہ آئیں آگے اور سامنے کہیں کہ بھی یہ غلط بات ہے, یہ کوئی غیر اسلام, ہم تو ہر چیز کو کہہ دیتے ہیں ان اسلامی, جو چیز ان اسلامی. بارہ یہ تو ایک اور بحث ہوگی. تو ہم بہت دور ہیں اس پاکستان سے جو اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان. صحیح, بہت شکریہ اس خوبصورت پیغام کے ساتھ جس طرح سے یوسف صلاح الدین صاحب نے روشنی ڈال دی اور ان تلخ حقیقتوں کو بیان کیا ہے. اس عمر کی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کے ساتھ ریلیٹ ہونا پڑے گا اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. یہ کامیابی کی ایک کنجی ہمارے ہاتھ ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 23 مارچ کا دن ہو اور آج جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پاکستان کے برادر ممالک کا بہت اہم کردار رہا ہے پاکستان کی معاونت میں, اور جب برادر ممالک کی بات کی جاتی ہے تو ایران کہیں ہمیں دور نظر نہیں آتا ہے. اسلامی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک برادر تعلقات بھی ہیں, ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی بہت اچھے ہیں. آج جب میں یہاں آئی ہوں تو 23 مارچ کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ یہاں ایران سے ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے. ایران سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے پاکستان کو کیسا دیکھا, کیسا پایا اور کیسا ایکسپیرینس رکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. Welcome to Pakistan and what's your experience about Pakistan? متشکرم. میں فارسی کو یہاں کے بہت مزہ آیا اور یہاں کے کلچر کو انہوں نے انجوائے کیا, اور ان کا ٹرپ جو ہے وہ کراچی, اسلام آباد, لاہور اور گلگت کا ٹرپ ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز جو انہوں نے مینشن کی وہ یہ کہ انہوں نے اقبال کا ایک شعر یاد کیا تھا جو انہوں نے پڑھا ہے فارسی میں. اس شعر کی وجہ سے یہ یہاں تک آئیں, اقبال کی کور تک. اور دوسرا یہ عرض کر رہے تھے کہ ویزا وغیرہ کے ان کو مشکلات ہوئی تھیں لینے میں. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا کریں ویزا کرنے کے لیے تو اور بھی ایرانی یہاں پہ آرام سے آ سکتے ہیں. What's you like in Pakistan, especially I talk about food? غذاهای همین و غذاهای اینجا رو ما امتحان میکنیم. من کشور دیگه هم که رفتم تقریبا میشه گفت پاکستان غذاهاش به غذاهای جنوب ایران نزدیکتره. یه مقدار اسپایسیش زیاده که حالا من یه مشکل دارم ولی دوستای دیگه منو دوست دارن. حالا اسمش بریانی مثلا خوب بود. بریانی جنوبم بود, بریانی اینجام که خوب بود. چلو کباب not here available. Your famous dish چلو کباب. So آپ کو کیسا لگا یہاں پر تکی کہ آپ جب پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اسپیشلی جب ڈیلیگیشنز آتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک سے, اور یہ آپ نے کہا کہ اقبال کے شعر کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں, تو کیسا کہ دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو, اور گورنمنٹ کے حوالے سے کتنی سپورٹ ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں, میں بیسیکلی تو اس وقت ایران کے اندر یونیورسٹی کے اندر پڑھائی کر رہا ہوں, تو وہاں پر رہتے ہوئے تھے کہ دوست آشنا بن جاتے ہیں. تو کسی کو نہیں پتہ تھا کہ بھائی پاکستان کیسا ہے, حالت صرف سنا ہوا ہے کہ بھائی. پھر میں نے ان سے سمجھایا کہ بھائی یہاں پر آئیں, دیکھیں, یہاں پر ایک چیز ہے, تاریخی شہر ہے, گھومنے کی جگہیں ہیں. تو پھر ہم نے کوشش کی کہ ان کے لیے ویزا وغیرہ کا بھی انتظام کیا. جب بہت سپورٹ کیا ہم کو, تہران ایمبیسی سے بہت سپورٹ کیا, پاکستان کی فارن منسٹری نے بہت سپورٹ کیا. حالانکہ ایک آدھ جگہ پہ مشکلات آئی تھی, اچھی بات نہیں ہے کسی کا نام لینا, لیکن بہت سپورٹ کیا. ہم جو ہے جس راستے سے آئے ٹوٹلی آرمی نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, رینجرز نے, پولیس نے, ہر ایک نے بہت سپورٹ کیا. یہ کہ ابھی ٹورسٹ ویزا کا نہیں ہے انفارمیشن کہ حالانکہ کیا سسٹم ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ جو بھی ہے گورنمنٹ جو بہتر کر سکتی ہے کہ زیادہ ایرانی آئیں گے, ہمارے ملک کو دیکھیں گے, وہ جو بھی ہے ہمارے ٹورزم میں اضافہ ہوگا, معیشت میں اضافہ ہوگا. ویلکم ٹو پاکستان اینڈ آئی سے سوری اف یو face any hurdle here, so any exclusive message for Pakistani people and the government of Pakistan? اینی که اگر هیچ مشکلی اومد اینجا ما عذرخواهی میکنیم و اگر پیام برای پاکستانی هم بدیم. من هیچ اینجا مشکلی ندیدم, خوشبختانه همه مردمان مهربانی بودم, با روی خوش سلام که میدیم علیک ما رو جواب میدن, با مهربانی ما رو پذیرا میشن, پذیرایی میکنن, اکرام میکنن. و اینکه چیز خاصی ندیدم که احیانا ایرادی باشه. فقط تنها چیزی که هست تو زیرساخت‌هایی که دولت میتونه برای توریست اینجا ایجاد کنه, کمک کنه به مردم, جاهایی که توریست‌ها میخوان بیان راحت‌تر بکنه.
حالا دیگه چیز خاصی من نمیبینم از این لحاظ. یکی هم این که بیشتر زبان انگلیسی رو زیر تابلوها بیشتر اضافه کنه که برای ما راحت تر باشه پیدا کردنش، نیاز به کسی دیگه نباشه. بہت شکریہ مہربانی. جو وہ کچھ باتیں ریپیٹ کرے تو اس میں سے ایک امپورٹنٹ چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ جب ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں چیزیں تو جو بل بورڈز لگے ہیں اس میں اگر انگلش کا اضافہ زیادہ کر دیا جائے تو ان کے لیے ہم پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ فارسی تو نہیں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کہ تھوڑا بہت انگلش سمجھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، کام چل جاتا ہے. یہیں پر ہم ایکسکلوزیو جو ہے وہ گزارش کرنا چاہیں گے بالخصوص زلفی بخاری صاحب سے کہ آپ اوورسیز پاکستانی کو ڈیل کرتے ہیں، ویزا پروسیس اگر آسان رکھا جائے تو پاکستان میں ٹورزم بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے اور اس کو فروغ مل سکتا ہے. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، جب تک ہے یہ دنیا نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اس طرح کے بہت سارے کلام جو ہیں وہ اقبال نے لکھ لیے ہیں ہماری آج کی نوجوان نسل کے لیے. قائد اعظم محمد علی جناح یہ بات کہہ کے جا چکے ہیں کہ نوجوان ہی اس ملک کے معمار ہیں. اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، تعین ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. علامہ محمد اقبال کی آج جو دن ہے، آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے ہم ان کے مزار پہ موجود ہیں اور ان کی قربانیاں ہم کبھی نہیں بھول سکتے جو انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے آج کے نوجوان تک کی نسل کی جتنی بھی آنے والی ہے اس کے لیے جتنا بھی میسیج یہاں تک چھوڑ دیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہی پاکستان ہوگا جو جناح کا اور اقبال کا خواب رہا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزن فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان.